کتابیں لکھی جائیں اور جتنی مہارت ہے ان کی کرپشن کی جو JIT کی رپورٹ میں بے نقاب ہوئی ہے وہ کرمینالوجی کی سائنس کا چیپٹر بنتا ہے. لوگوں کو پڑھایا جانا چاہیے, پتہ چلے کہ لوگ تو وائٹ کالر کرائم کی بات کرتے تھے, ایسے کرائم جن کی تہ تک نہ پہنچا جائے, مگر انہوں نے سائنس آف کرمینالوجی کو ایک نیا چیپٹر کریٹ کیا ہے, نیا باب تخلیق کیا ہے کہ جس کی تہ تک کوئی نہ پہنچ سکے. اور یہ ایک چیز بے نقاب ہوئی ہے, اللہ رب العزت نے چاہا تو اور بھی بہت کچھ بے نقاب ہوگا. اس موقع پر میں ایک بات اخلاقی طور پہ اپنا فریضہ سمجھتا ہوں جو میں کہنا چاہتا ہوں. ہر جنگ سے آپ نے نہیں پوچھا مگر میرا اخلاقی فریضہ ہے, میرا فرض منصب ہے. میں نے مسلسل اس JIT کے بارے میں اپنے بہت سخت تحفظات کا اظہار کیا اور میں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ کسی خیر کی توقع نہیں ہے, یہ نون لیگ کا الیکشن سیل ہے. مگر میری سیاسی زندگی میں اور میرے مشاہدات اور تجربات کی زندگی میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ میرا تجزیہ یا میری اسیسمنٹ درست ثابت نہیں ہوئی, غلط ثابت ہوئی. یہ رپورٹ میرے اندازے اور میرے تجزیے کے برعکس آئی ہے. میں اس پر JIT کو مبارکباد دیتا ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ اس بات میں میرا تجزیہ غلط ثابت ہوا ہے. میں اس پر اللہ رب العزت کے حضور شکر گزار ہوں. میرا تجزیہ غلط ہوا ہے مگر قوم کے حق میں ایک اچھے باب کا آغاز ہوا ہے. JIT مبارکباد کے مستحق ہیں. مگر میں ابھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو سمت اس JIT کی رپورٹ میں متعین کی ہے انجام بھی اسی سمت میں ہوتا ہے یا نہیں, ابھی انجام کو دیکھنا ہے. کوئی بات نہیں, مرحلے اور باقی ہیں. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی تو ملک کے لیے خیر ہے. آپ نے جو بات کی اس سے آپ کا اگر بڑا کوئی اور پن موڑ آ جاتا ہے آگے تو مجھے نہیں معلوم کیا صورت ہے. آپ نے جو بات کی اس سے آپ کا بڑا پن جو ہے وہ نظر آتا ہے, وہ ثابت ہوتا ہے. لیکن معذرت کے ساتھ یہاں تو جھوٹ بول بول کے ہمارے حکمران مزید جھوٹ بول رہے ہیں اور پوری قوم کو لٹو کی طرح انہوں نے گھمایا ہوا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے بے وقوف ہیں, ہم لوگ صحیح ہیں. یہ ان سے کیا زبردستی پیچھا چھڑوانا پڑے گا کیونکہ آئین اور قانون کو تو مان نہیں رہے. دیکھیے میں مبشر لقمان صاحب بند کروں. انقلاب ایک لفظ ہے, میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں انقلاب اس چشمے کی طرح آتا ہے جو زیر زمین پتھریلی زمین میں پانی بہتا رہتا ہے اور اچانک کسی ایک جگہ سے پھوٹ پڑتا ہے, حالانکہ پہاڑ خشک ہوتے ہیں. میں ابھی آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, میں مصر میں تھا اور 2 دنوں کے لیے طور سینا پر آیا ہوا ہوں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا وہ طور سینا کا پہاڑ خشک پہاڑ ہے اور ہزار میلوں تک صحرا ہی صحرا ہے, لک و دک صحرا ہے, خشک پہاڑ ہے. یہ میں جو مثال دے رہا ہوں یہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے. میں 2 دن سے اس علاقے میں اونٹوں پر طور سینا پر گئے ہیں, اونٹوں پر سوار ہو کر. تو صحراؤں میں اور خشک پہاڑوں میں تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی چشمہ پھوٹے گا, مگر اللہ کی قدرت ہوتی ہے کہ اچانک ایک جگہ سے زمین نرم ہوتی ہے اور چشمہ پھوٹ پڑتا ہے اور پھر علاقے کو سیراب کرتا ہے. یہ جو JIT کی رپورٹ ہے چشمے کی طرح پھوٹی ہے. مجھے کم سے کم کوئی توقع نہیں تھی, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا. اگر یہ چشمہ پھوٹ پڑا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد آگے جو صورت ہے اس کی خیر کی بھی توقع رکھی جا سکتی ہے. بے شک توقع رکھی جا سکتی ہے. اب یہ آپ نے کہا کہ ان کو کیسے نکالنا پڑے گا, یہ چشمہ ان کے نکالے جانے کا بھی اللہ رب العزت اگر یہ رپورٹ لا سکتا ہے تو وہ بھی چھوڑ دے گا. یہ بات حق ہے کہ اگر یہ رہے تو پاکستان نہیں رہے گا. یہ شریف دولت شریفیہ کے حکمران, یہ تخت رائے اور پاکستان کی آزادی اور استحکام, یہ 2 چیزیں متضاد ہیں, دونوں اکٹھی نہیں چل سکتی. مگر یاد رکھ لیں اللہ کے امر کسی کے محتاج نہیں ہوتے. اللہ اپنے امر کا فیصلہ خود فرماتا ہے, وقت کا تعین بھی خود فرماتا ہے. کیسے اللہ کا امر نافذ ہوگا, کیسے نکالے جائیں گے, کیسے یہ گرفتار ہوں گے, کیسے جیلوں میں ہوں گے, یہ تو پاناما لیز کے نتیجے میں تو میکسیمم برطرف ہوں گے, ڈسکوالیفائی ہو گئے یہ لوگ اور جیل میں جائیں گے. ایک مورے ٹاؤن کا کیس پڑا ہے جہاں 14 لاشیں گرائی ہیں انہوں نے اور 100 لوگوں کے جسم گولیوں سے بھونے ہیں.
اس کے نتیجے میں کافروں نے پھانسی بھی چڑھنا ہے، ابھی وہ بھی انجام ہے۔ وہ چشمہ کیسے پھوٹے گا؟ ظاہری حالات صحرا کی طرح، خشک پہاڑوں کی طرح دکھائی نہیں دیتے کہ وہ چشمہ پھوٹے گا، مگر اللہ رب العزت کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے۔ جب وقت آئے گا انشاءاللہ یہ جیلوں میں بھی ہوں گے، یہ لٹکائے بھی جائیں گے۔ انہوں نے بے گناہوں کا خون بہایا ہے، انہوں نے گولیاں چلائی ہیں، ہزاروں لاشیں اس ملک میں گرائے ہیں، اور کتنی دہشت گردیوں کے پیچھے مبشر لقمان صاحب ان کا ہاتھ ہے۔ جب کبھی اور کوئی جی آئی چیز بنے گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ پشاور تک کی کئی دہشت گردیوں کے پیچھے یہ نکلیں گے، تک کی دہشت گردیوں کے پیچھے یہ نکلیں گے، اور پنجاب کی سینکڑوں دہشت گردیوں کی داستانوں کے پیچھے نکلیں گے۔ یہ دہشت گردوں کے سر پست ہیں، دہشت گرد۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں خاص طور پہ جوائن کرنے کا۔ مصر